بات کریں شہر کے موسم کی۔ شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی، گھٹن کا احساس بڑھ چکا ہے۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اور آئندہ 24 گھنٹوں میں شمال مغربی ہوائیں لاہور کا رخ کریں گی۔ کل شہر میں بادلوں کا راج ہوگا اور جمعے کے روز بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 24 گھنٹوں میں شمال مغربی ہوائیں لاہور کا رخ کریں گی۔ شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بات کرنے کے لیے کومل اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کومل، بتائیے گا مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں سورج نے کرنیں اچھی خاصی تیز کر رکھی ہیں۔ چلملاتی کرنوں سے لاہوری بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں بہت زیادہ گرمی نے ایک دم سے شدت اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر میں تو انکریزمنٹ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گرمی کے احساس میں بھی اضافہ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ہواؤں کی بات کریں تو ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے موسم ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ ہوائیں تھم جاتی ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پر گھٹن کا احساس بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر کی ہم اس وقت بات کرتے ہیں تو چونکہ ہوائیں تھمی ہوئی ہیں، گھٹن کا احساس ہو رہا ہے، گرمی بھی بڑھ چکی ہے۔ ٹیمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جبکہ فی الوقت 37 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان اٹکیلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو ہی سورج کو بادل پریں کریں گے اور خود جو ہے لاہور شہر کے آسمان پر حاوی ہوں گے تو ہم کچھ دیر کے لیے دیکھیں گے کہ موسم بہتر ہوا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بادل لاہور شہر سے غائب ہوں گے، سورج جو ہے وہ کرنیں بکھیرے گا اور ایک دم سے گرمی کی شدت میں اچھا خاصا اضافہ محسوس کیا جائے گا۔ اور آج دن بھر یہ صورتحال جو ہے بالکل اسی طریقے سے رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ رواں برس گرمی نے اپنے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دینے ہیں، کیونکہ لاہور شہر پر جو سسٹم ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج اپنی طرف ہے، ویدر پیٹرن ایک طرف چینج ہو رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرینری بہت زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف انیشیٹو اٹھائے جاتے ہیں کہ لاہور شہر میں مختلف جگہوں پر گرین بیلٹس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ لاہور کی فضا کو آنے والے دنوں کے لیے خاص طور پر بہتر کیا جا سکے، تو دوسری جانب جو ہے بہت سی جگہوں سے جنگلات کا کٹاؤ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو لاہور شہر کے باسیوں کو بھی اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ صف اول میں نظر آنے کی ضرورت ہے۔ لاہور شہر کی فضا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لاہور میں جو گرمی نے اپنا یوں کہہ لیں کہ تابڑتوڑ وار دکھانا شروع کیے ہیں اس میں کسی حد تک بہتری لائی جا سکے۔ وہیں اگر بات کرتے ہیں ہم آئندہ دن بھر کے حوالے سے تو دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ بارشوں سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ شمال مغربی ہوائیں جو ہیں وہ جمعرات کے روز لاہور شہر میں داخل ہوں گی، جو کہ لاہور میں تو ہلکی پھلکی بارش جمعے کے دن برسائیں گے، لیکن شمالی علاقہ جات میں برف باری پڑنے کے حوالے سے بھی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ وہاں پر برف باری ہوگی تو obvious سی بات ہے شمال مغربی ہوائیں جب لاہور میں داخل ہوں گی تو کچھ دیر کے لیے موسم بہتری کی جانب بھی ریکارڈ کیا جائے گا۔ ٹیمپریچر میں 2 سے 3 ڈگری کمی بھی آئے گی، لیکن یہ ٹیمپریچر میں کمی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھی، موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کا آج تیسرا روز ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پرائیویٹائزیشن نامنظور کے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن، پی ایم اے پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن دھرنے میں شریک ہے۔ بات کرنے کے لیے طلحہ اشرف وہیں پر موجود ہے۔ طلحہ، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ان کے اور اب تک کیا ان کے مطالبات سنے نہیں گئے؟ اس وقت میں مال روڈ چیرنگ کراس پر موجود ہوں، جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کی جانب سے جو دھرنا ہے، احتجاجی دھرنا، وہ تیسرے روز بھی جاری ہے اور مطالبات ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے پورے نہیں کیے گئے۔ ان کا جو ایک ہی مطالبہ ہے، نجکاری کو ختم کیا جائے، نجکاری کو روکا جائے۔ یہاں پر میرے ہمراہ شعیب نیازی موجود ہیں، ڈاکٹر شعیب نیازی جو اس مہم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے کہ کون کون سے ملازمین اس میں شامل ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں اور آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو بھائی فار گیونگ دا ٹائم۔ جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے، اس میں نائب قاصد گریڈ 1 سے درجہ چہارم سے لے کے آپا اور آیا سے لے کے 20ویں گریڈ تک کے لوگ شامل ہیں۔ ہمارے وہ بزرگ پرنسپل میڈیکل آفیسر 20ویں گریڈ کے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ IRMHC کے پروگرام کے ملازمین شامل ہیں، PHFMC کے شامل ہیں، پرائم منسٹر ہیلتھ انیشیٹو پروگرام، پولیو ورکرز، ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایپکا، یہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ 20 سے 30 ہزار روپے پہ نوکری کر رہے تھے۔ اب ان کو نہ صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے 150 BHUs انہوں نے نجکاری کی نظر کیے، وہاں سے لوگوں کو فارغ کر دیا۔ انیشیٹو پروگرام کے 1200 ملازمین وہ یہیں پہ بیچارے بیٹھے رہے، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو بھگا دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ 2300 بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز
ان کی یکمشت انہوں نے نجکاری کر دی ہے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے. وہاں کے ہزاروں ملازمین جو ہیں وہاں نوکریوں سے فارغ کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے یہ سلسلہ تھما نہیں ہے بلکہ جناح ہاسپٹل اور میو ہاسپٹل جو کہ بڑے ہاسپٹل ہیں پنجاب کے اور جہاں پہ میرے خیال میں 10 سے 20 ہزار ڈیلی مریض کیڈر ہو رہے ہیں آؤٹ ڈور اور ایمرجنسی کے اندر, ان کو بھی یہ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. یہ اپنے سر سے تو بوجھ اتار رہے ہیں, ضرور اتاریں, آپ سے نہیں چلتا نہ چلائیں, لیکن ان لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. آپ ان لوگوں کو ریگولائز کریں, ان لوگوں کی خدمات لیں. آپ نے اوپر سے جس کو بٹھانا ہے. سر بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ سے آفیشلز نے کوئی رابطہ کیا ہے, کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا آپ کے مطالبات سنے جا رہے ہیں؟ سر پہلے دن سے یہی ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ابھی نوے شاہراہ پہ میٹنگ کرنے لگی ہیں, ابھی آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, پولیس کے ذریعے میسج کنوے ہوتے رہے ہیں اور ابھی تک ہو رہے ہیں. آج مجھے ایک نوٹیفیکیشن ملا ہے جس میں چیف سیکرٹری, دونوں سیکرٹریز اور ہائی آفیشیل شامل ہیں, ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور دیکھا جائے گا کہ مطالبات دیکھے جا رہے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو نجکاری ہے اس کو روکا جائے تاکہ جو ورکرز ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ طلحہ اشرف. جیسا کہ طلحہ اشرف ہمیں آگاہ کر رہے تھے, مظاہرین یہاں پر موجود ہیں اور ان کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں. پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف آج احتجاج کا تیسرا روز ہے. مظاہرین کی جانب سے پرائیویٹائزیشن نامنظور کے بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں. ینگ نرسز ایسوسی ایشن, PMA, پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن دھرنے میں شریک ہے. ایپکا ملازمین, PH-MC, IRMNCH بھی شریک ہیں اور PMHI, PHCIP دھرنے کا حصہ ہیں. مظاہرین کی جانب سے نجکاری کا عمل فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں یہ خواتین بھی ہیں جو کہ یہاں پر دھرنا دیے بیٹھی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے دھرنا اسی طرح جاری رہے گا. آج یہ تیسرا روز ہے احتجاج کا اور مظاہرین کی جانب سے پرائیویٹائزیشن نامنظور کے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں. جی ہاں, پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف آج احتجاج کا تیسرا روز ہے اور مظاہرین کی جانب سے پرائیویٹائزیشن نامنظور کے بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں. ینگ نرسز ایسوسی ایشن, PMA, پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن دھرنے میں شریک ہے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں پر موجود ہیں اور آج احتجاج کا تیسرا روز ہے. دھرنا دیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے. ایپکا ملازمین, PHF-MC, IRMNCH بھی اس میں شریک ہے, ساتھ ہی ساتھ PMHI, PHCIP دھرنے میں شامل ہے. مظاہرین کا نجکاری کا عمل فوری روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک مطالبات نہیں مانے گئے تب تک اسی طرح سے دھرنا دیے رکھیں گے. ایک بڑی تعداد ہے خواتین کی اور مردوں کی بھی جو کہ یہاں پر موجود ہے. ایپکا ملازمین, PHF-MC, IRMNCH بھی اس میں شریک ہے, ساتھ ہی ساتھ ینگ نرسز ایسوسی ایشن, PMA, پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن بھی دھرنے میں شریک ہے اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے مظاہرین جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات کو سنا جائے. مظاہرین کی جانب سے پرائیویٹائزیشن نامنظور کے بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں. لاہور برج کا نیا توسیع شدہ حصہ LD کی لاپرواہی کے نظر ہو گیا. لاہور برج کا نیا حصہ تاحال ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے دوری نایاب. جی دوری نایاب. بالکل, نگران حکومت کے دور میں یہ تعمیر کیا گیا تھا لاہور برج کا اضافی حصہ اور یہ نیا توسیع شدہ برج بننے سے لاہور قصور روڈ پہ, فیروز پور روڈ پر ٹریفک بالکل ثبوت ہو گئی تھی اور کلمہ چوک سے آنے والی ٹریفک جو فیروز پور روڈ پر قصور کی طرف جاتی تھی پہلے وہ باٹل نیک کا شکار ہوتی تھی اور اب یہ نیا برج کا حصہ بننے سے یہ بالکل سموتھ ہو گئی تھی. نہ کسی قسم کی ٹریفک کے دباؤ کا شکار ہوتی تھی یہاں پہ ٹریفک, نہ ہی کوئی باٹل نیک بنتی تھی. اب کچھ عرصہ قبل, تقریباً 2 سے 3 ماہ قبل, یہاں پہ برج کے نیچے جو پائپ رکھے گئے تھے پلاسٹک پائپ, ان میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا جس کے بعد نہ صرف یہاں پہ ساری جو ہے وائرنگ جل گئی بلکہ اس کے نیچے جو ہے وہ برج کے کنکریٹ پورشن کو بڑا نقصان پہنچا. نہ صرف نقصان پہنچا بلکہ اس کے سٹرکچر کے اندر دراڑیں بھی آ گئی. اس کے بعد سے آج تک ہیوی ٹریفک کے لیے یہ برج بند ہے. یہاں پہ بلاکس رکھ کے ہیوی ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے. صرف موٹر سائیکلیں یا رکشے جا رہے ہیں جبکہ باقی ہیوی ٹریفک کو موڑا جاتا ہے. پیک آورز میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور LDA کی جانب سے اس پہ لاپرواہی کا سامنا کیا جا رہا ہے. لیکن سٹرکچر جو اتنا قیمتی اربوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا وہ اب ضائع ہو رہا ہے, اس پہ جو ہے استعمال نہیں کیا جا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بھول جائیں گے اور افسران جو ہے
وہ اس ہیوی ٹریفک والے کوریڈور پہ اس قسم کی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہے. تاہم ایل ڈی او کا آپ کا کہنا ہے کہ اس کی اسٹرکچر اسیسمنٹ کرائی جائے گی, اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ اس پہ لیا جا سکے گا. 2000 سے زائد اپ گریڈ اسکولوں میں 23,000 انٹرن ٹیچر بھرتی کرنے کا فیصلہ. مذکورہ اسکول 5 سالوں میں ممبر صوبائی اسمبلی سماجی شخصیات کی سفارش پر اپ گریڈ کیے گئے. اس حوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے. جی جنید. اسکولوں میں 23,000 اسکول ٹیچر ٹرن رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ان اسکولوں میں یہ ایس ٹی آئی رکھے جائیں گے جو کہ حال ہی میں جن کو اپ گریڈیشن دی گئی تھی. وہ اسکول جو کہ پرائمری سے ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا تھا, ان میں سے موجودہ حکومت نے جو ہے وہ 781 اسکولوں کی ایس این ای اپروو کر دی اور وہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ رکھے جا سکیں گے بچوں کی تعداد کے مطابق. اور وہاں پر جن اسکولوں میں ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا ہے وہاں پر سائنس لیب اور جو بکس ہیں وہ بھی فراہم کی جا سکیں گی بچوں کی تعداد کے مطابق. لیکن سابقہ دور حکومت میں صوبائی وزیر تعلیم جو مراد راز تھے انہوں نے 1225 اسکولوں کو جو ہے وہ اپ گریڈیشن دی تھی اور وہاں پر بھی اساتذہ کی شدید شارٹیج کا سامنا, اور وہاں پر بھی یہ اسکول ٹیچر ٹرن جن کی تعداد 23,000 بتائی جا رہی ہے وہ بھی وہاں پر رکھے جا سکیں گے. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بجٹ کے بعد جو ہے وہ کابینہ کمیٹی سے جو ہے وہ منظوری لی جائے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھرتیاں جو ہیں اگست میں شروع کیے جانے کا امکان ہے اور گرمی کی چھٹیاں ختم ہونے سے قبل جو ہے یہ پروسیجر جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. اور اس سے وہ جو تعداد جو کہ 1 لاکھ خالی اسامیاں ہیں اسکولوں میں اس کو بھی پور کرنے میں جو ہے وہ خاطر خواہ مدد جو ہے ملے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جنید ریاض. لیسکو کے متعدد افسران اوور بلنگ کے خلاف تحقیقات میں رکاوٹ بننے لگے ہیں. تحقیقات کے دوران افسران نے ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے شاہد ندیم سپرا سے. بتائیے گا. جی بالکل, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے متعدد افسران کی جانب سے اوور بلنگ کے خلاف ہونے والی تحقیقات کے دوران ریکارڈ پیش نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے, جس کے بعد ایف آئی اے نے ایک دفعہ پھر نوٹسز تمام ایکسیئنز کو ارسال کیے ہیں, جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات کی روشنی میں اوور بلنگ کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں. لیکن متعدد بار لیسکو کے متعلقہ ایکسیئنز کو یہ نوٹسز ارسال کر کے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے, لیکن ایسے کئی ایکسیئنز ہیں جن کی جانب سے یہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا, جس کی بنیاد پر انکوائری اور تحقیقات کو آگے بڑھانے میں یا مکمل کرنے میں کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ایف آئی اے نے ایک دفعہ پھر ایک مراسلہ تمام ایکسیئنز کو ریمائنڈر کے طور پر ارسال کیا ہے اور ساتھ میں یہ مینشن کیا ہے کہ یہ دوسرا مراسلہ بھجوایا جا رہا ہے, اور ساتھ میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام ایکسیئنز اوور بلنگ کی بنیاد پر ریکارڈ فراہم کریں. اوور بلنگ کا جو ریکارڈ مانگا گیا تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ گزشتہ سال کے دوران جو اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں اضافی یونٹس نکالے گئے, تو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہونے والے جتنے بھی اماؤنٹس ہیں یا یونٹس ہیں ان کا ریکارڈ مانگا گیا تھا. تو ایکسیئنز کی جانب سے یہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا, چونکہ جب یہ ریکارڈ فراہم کیا جائے گا تو براہ راست یہ ایکسیئنز کی چارج شیٹ ہے اور یہ سالڈ ایویڈنس ہوگا کہ ایف آئی اے کو اوور بلنگ کے خلاف تحقیقات کرنے میں آسانی ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ایکسیئنز کی جانب سے ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا اور ایف آئی اے نے ایک دفعہ پھر تمام ایکسیئنز کو یہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے. بہت شکریہ شاہد سپرا. ایف بی آر نے ایف پی سی سی کی سفارش پر ان لینڈ ریونیو انسپیکٹرز کی تقرریاں کی ہیں اور ایف بی آر کی جانب سے مجموعی طور پر ان لینڈ ریونیو کے 438 انسپیکٹرز کی تقرریاں کی گئی ہیں. اسی پر تفصیلات جان لیں گے کلیم اختر سے. بتائیے گا. بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تقرری کے لیے 438 کے قریب جو انسپیکٹر آئی آر ہیں ان کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں. ایف بی آر کی جانب سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں یہ 438 کے قریب جو انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو ہیں ان کی تعیناتیاں کی گئی ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اگر نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ایف بی آر کی جانب سے مختلف شہروں میں جو مختلف ٹیکس دفاتر ہیں ان میں ان کی تقرریاں کی گئی ہیں, جبکہ اس حوالے سے اگر بات کریں تو لاہور میں 3 بڑے ٹیکس دفاتر ہیں, اس میں بھی جو انسپیکٹر آئی آر ہیں ان کی تقرریاں کی گئی ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے
वो जारी किया गया है। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो FBR की जानिब से कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर में 35, जबकि लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर में 10 के करीब जो इंस्पेक्टर IR हैं उनकी तैनातियां की गई हैं, जबकि इसी के साथ साथ रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में तकरीबन 42 के करीब जो इंस्पेक्टर IR हैं जिन्होंने हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान है वो पास किया था और उनकी सिफारिशात जो हैं बोर्ड को मसूल हुई थी और उसी की रोशनी में इनकी जो तकर्रियां हैं वो कर दी गई हैं। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से ग्रेड 16 के जो इंस्पेक्टर IR हैं उनको दीगर जो हैं उनको मुख्तलिफ टैक्स दफातर में भी तैनात किया गया है और इस हवाले से कहा गया है कि कामयाबी हासिल करने वाले जो इंस्पेक्टर IR हैं वो 23 अप्रैल से कबल हर सूरत जो मुतलका टैक्स दफातर हैं जहां पे उनकी तकर्रियां की गई हैं वहां पर रिपोर्ट करें। जबकि इसके अलावा जो फील्ड फॉर्मेशन हैं उन्हें भी हदायत की गई हैं कि वो तमाम तर जो तकर्रे होने वाले इंस्पेक्टर IR हैं उनकी तफसीलात जमा करके बोर्ड को भिजवाई जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।